الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى في مقام آخر قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك الصلاة متعمدا فقد كفر او كما قال علیہ الصلاۃ والسلام. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، جیسا کہ میں نے پچھلے جمعے کچھ نماز کے متعلق باتیں بتائی تھی، تو وہی باتوں کو اس جمعے مکمل کرنا ہے. نمازی بننے کے واسطے نماز کے فضائل معلوم ہونے چاہیے کہ نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہے، اور نماز نہیں پڑھوں گا تو اس کا نقصان کیا ہے. تو بتانے کا مقصد رمضان سے پہلے صرف یہی ہے کہ رمضان سے آنے سے پہلے کہ ہر مسلمان، مرد ہو عورت ہو، سب کے سب، بوڑھے ہو جوان ہو بچے ہوں، کوئی بھی ہو، بالغ ہو عاقل ہو، اور ہر مسلمان جو ہے وہ نمازی بن جائے. بتانے کا مقصد یہی ہے. کیونکہ آج کل چلو مرد تو کیسے بھی آ جاتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، لیکن عورتیں نماز میں بہت زیادہ غفلت برتتی ہیں. کچھ عورتوں کی سوچ یہ ہے کہ نماز جو ہے مردوں کے واسطے، ہمارے واسطے نہیں ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو حضرت فاطمہ کو نماز پڑھنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر انہوں نے تو زندگی میں کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو نماز مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی برابر ہے. جو نماز چھوڑنے کا گناہ مرد کو ہوگا وہی گناہ عورت کو بھی ہوگا. جو وعیدیں مرد کے لیے ہیں نماز کو چھوڑنے پر، وہی وعیدیں جو ہے عورت کے لیے بھی ہیں. جو فضیلتیں مرد کے لیے ہیں پڑھنے پر، وہی فضیلتیں عورت کے لیے بھی ہیں. بوڑھا ہو جوان ہو، کوئی بھی ہو، عورت ہو مرد ہو، ہر تمام مسلمانوں کے لیے، چاہے وہ کسی بھی طبقے کا ہو مسلمان، سب کے لیے نماز چھوڑنے پر برابر وعید ہے، اور نماز پڑھنے پر سب کے لیے برابر فضیلت ہے. تو جہاں سے میں نے پچھلے جمعہ چھوڑا تھا وہیں سے انشاءاللہ شروع کروں گا. تو پچھلے جمعہ آخری بات یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کوئی آدمی مر جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو بھیجیں گے کہ اس کے پاس جاؤ سوال کرو. تو فرشتے 3 سوال کریں گے، من ربو کا، من نبیو کا، ما دینو کا، کہ تیرا رب کون ہے، اور تیرا دین کیا ہے، اور تیرے نبی کون ہے. تو ہر آدمی سے یہ سوال ہوں گے. جو آدمی نمازی ہوگا، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، عورت بھی کان کھول کر سنیں کہ جو عورتیں ہوں گی تو وہ بھی یہ بول دیں گی کہ میرا رب اللہ ہے، اور میرے نبی جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو میرا دین ہے وہ اسلام میرا دین ہے. جو آدمی یا جو عورت نمازی ہوگی وہ تو ایک بات بول دیں گے. لیکن جس نے کبھی نماز پڑھی نہیں، چاہے وہ عورت ہو مرد ہو، تو اللہ معاف کرے، اللہ رحم فرمائے ایسے لوگوں پر، ایسی عورتوں پر، تو وہ تو فرشتوں کو دیکھ کے بول دیں گے تو ہی میرا رب ہے، تو ہی میرا نبی ہے، تو ہی میرا اسلام ہے، مجھے کچھ پتہ نہیں ہے، اور بس سب کچھ جو بھی کچھ ہے وہ تو ہی ہے. تو جس نے یہ بول دیا سب کچھ تو ہی ہے، تو اس آدمی کو فوراً یا اس عورت کو فوراً اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا. نماز وہ چیز ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت جلدی راضی ہوتے ہیں. یعنی نماز سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا کوئی کام نہیں ہے. جتنی جلدی آدمی نماز کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے، اتنی جلدی کسی اور چیز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی نہیں کر سکتا آدمی. ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مصیبت آتی، کوئی تکلیف آتی، کوئی پریشانی آتی، تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہوتے. اور تمام صحابہ بھی جب بھی کوئی پریشانی آتی، کوئی دعا مانگنی ہے، کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی حاجت پیش آ گئی، تو فوراً 2 رکعت نماز پڑھی اور اپنا کام بنا لیے. اور ہمارا مسئلہ تو بالکل الگ ہے. جب ہمارے کو کوئی پریشانی آتی، جب مسجد کو نہیں آتے، جب بالکل خالی ہیں، اب کوئی کام نہیں ہے، اب بالکل خالی ہوں، میرے پاس کوئی کام ہے نہیں، بالکل فارغ ہوں، چلو بھائی چلو مسجد کو جائیں گے. تو ایسا آدمی نمازی نہیں ہے. نمازی آدمی تو وہ ہے کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، چاہے کتنی بھی بڑی پریشانی ہو، وہ تمام کے تمام چھوڑ کر مسجد کو آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو خوش ہوتے ہیں سب سے زیادہ، وہ نماز پڑھنے سے خوش ہوتے ہیں اور نمازی سے خوش ہوتے ہیں. اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 7 دروازوں کو کھول دیتے ہیں. تو چاہے جس دروازے سے داخل ہو جا، جس دروازے سے تیرا دل کرے اس دروازے سے داخل ہو جا. اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے وہ آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں بھی. یہ دونوں کے لیے ہیں باتیں. آج جو باتیں ہو رہی ہیں دونوں کے لیے ہیں، اور دین کی تو ہر بات دونوں کے لیے، مرد کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی. لیکن یہ جو باتیں ہیں نمازوں کی، یہ دونوں کے لیے ہے کہ جو عورت
یا مرد جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتے ہیں۔ اور سب کو معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ کچھ شیطان لگے ہوئے ہیں، ہر آدمی کے ساتھ شیطان لگے رہتے ہیں۔ تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے اس کا شیطان بالکل کالا کلوٹا رہتا ہے، تو دوسرا شیطان بولتا بھائی میں گورا ہوں نا، میں موٹا تازہ ہوں، گورا ہوں، چٹا ہوں، میں سب کچھ سفید ہوں، تو اتنا کالا کیوں ہو گیا؟ تو وہ بڑا افسوس اور اپنے سر پر ہاتھ مار کر بولتا ہے یار میرے لیے افسوس ہے۔ کیا افسوس ہے؟ کہ میری ڈیوٹی جس کے پاس ہے، کیونکہ جو ابلیس ہے بڑا شیطان اس نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے، تو یہ کہتا ہے کہ میری ڈیوٹی جس انسان کے پاس ہے، جس مسلمان کے پاس ہے وہ نمازی ہے، جب بھی وہ نماز پڑھتا ہے تو میرا چہرہ اور کالا ہو جاتا ہے، جب وہ نماز پڑھتے پھر اور کالا ہو جاتا ہے۔ وہ اتنا نماز پڑھتا ہے کہ اس کے نماز پڑھنے کی وجہ سے میں بالکل کالا کلوٹا ہو گیا۔ تو شیطان ہمارا کالا ہونا چاہیے۔ تو قیامت کے دن جس کا شیطان جتنا زیادہ کالا ہوگا وہ آدمی اتنا جلدی جنت میں چلے جائے گا، لیکن ہمارا شیطان اب کالا نہیں ہے، ہمارا شیطان تو گورا چٹا ہے، بالکل سفید ہے۔ تو ہمیں اپنے اس شیطان کو کالا کرنا ہے۔ اور جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور شیطان اس آدمی کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھتا ہے تو شیطان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، شیطان چور چور ہو جاتا ہے، جیسے پتھر کو چور چور کر دیتے ہیں تو ایسے ہی شیطان کی ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، شیطان پریشان ہو جاتا ہے اور شیطان بالکل ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے، بکھر جاتا ہے۔ اس طرح ایک واقعہ ہے، شیطان جو ہے نا اس آدمی سے ڈرتا بھی ہے جو آدمی نماز پڑھتا، اور شیطان چاہتا بھی نہیں کوئی مسلمان نماز پڑھے، شیطان نہیں چاہتا کوئی مسلمان نماز پڑھے۔ ایک آدمی تھا مسجد کو آیا، جب مسجد کے پاس آیا تو مسجد کے پاس جو ہے وہ بارش کا موسم تھا، برسات کا موسم تھا، تو کیچڑ ہوئی تھی، چکڑ تھی، تو اس کی ٹھوکر لگی، وہ چکڑ میں گر گیا، اس کے پورے کپڑے خراب ہو گئے۔ انہیں پھر اٹھا، مسجد کو اپنے گھر گیا، غسل کیا، دوسرے کپڑے بدلے، پھر جو ہے مسجد کو آیا۔ جب دوبارہ مسجد کو آیا پھر ٹھوکر لگی اس کو راستے میں، پھر گرا، پھر اس کے کپڑے خراب ہوئے، پھر واپس گھر کو گیا، پانی نہایا اور غسل کیا اور پھر نئے کپڑے پہن کے پھر مسجد کو آیا دوسری مرتبہ۔ تیسری مرتبہ پھر آیا مسجد کو، پھر ٹھوکر لگی، جیسے گرنے والا تھا نا، شیطان آیا، شیطان نے اس کو پکڑا، ان کو نہیں معلوم شیطان ہے، شیطان انسان کی شکل میں آیا، تو ان کو پکڑا، اٹھایا اور اپنے ساتھ ایک لالٹین لے کے آیا۔ اس زمانے میں چراغ ہوتے تھے، لالٹین، تو لالٹین لے کے آیا چراغ، اور کہا کہ میں آپ کو حضرت مسجد تک چھوڑتا ہوں، آپ میرے چراغ کے سائے میں چلے، کیونکہ فجر کی نماز کا وقت تھا، وہ اندھیر تھا۔ اب وہ چراغ لے کر گیا مسجد میں، ان کو چھوڑ دیا، انہوں نے مسجد سے نماز پڑھی تو باہر آئے، دیکھا تو وہ آدمی چراغ لے کے وہ باہر ٹھہرا ہوا ہے، کیونکہ انہیں تو نماز نہیں پڑھتا نا، اس کو نماز کی کیا ضرورت ہے۔ اب یہ حیران ہو گئے، بھئی یہ تو کون ہے، تو میرے کو جو ہے مسجد تک چھوڑنے آیا، چراغ لے کر آیا، اور تو خود کہیں کو نہیں آیا مسجد میں نماز پڑھانا، تو نے کہ نہیں تم جاؤ، تمہارا کیا کرنے کا ہے، تمہارے کو راستہ دکھا دیا، میں راستہ بتا دیا، تم چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا کہ نہیں مجھے پتا تو کون ہے، اس نے کہا کہ یار میں شیطان ہوں۔ انہیں حیران ہو گئے، شیطان تو آدمی جو ہے نماز سے روکتا ہے لوگوں کو، لیکن تو کیسا شیطان ہے جو مجھے مسجد تک چھوڑنا آیا ہے، یہ عجیب بات ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ جب تو پہلی مرتبہ آیا تھا نا تو گرا، تیرے گرنے کی وجہ سے تو پھر گھر کو گیا، غسل کیا، نئے کپڑے پہنے، تو تیرے اس عمل کی وجہ سے تیرے عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، تیرے سارے گناہ معاف۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جو آدمی نماز پڑھنے مسجد سے آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب شیطان نے کہا دوبارہ جب تو آیا اور تجھے ٹھوکر لگی، پھر غسل کیا، پانی نہایا، پھر مسجد کو آیا، تو یہ عمل دوبارہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا پسند آیا کہ تیرے اس عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تیرے گھر والوں کی مغفرت فرما دی، جتنے تیرے گھر میں لوگ ہیں سب کی مغفرت۔ اب اگر تو تیسری مرتبہ گر جاتا تو مجھے ڈر تھا کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے پورے خاندان کی مغفرت نہ فرما دے، اس لیے میں تیسری مرتبہ آیا کہ تیرے خاندان کی مغفرت نہیں ہونے دوں گا، میں تجھے خود مسجد چھوڑ کر آؤں گا۔ تو آدمی بھی حیران ہو گیا کہ شیطان اس کو چھوڑنے آیا، تو شیطان بھی اس آدمی سے ڈرتا ہے، اور شیطان کسی مسلمان کو اچھے کام نہیں کرنے دیتا، اچھے عمل نہیں کرے، اس لیے شیطان نے ہم سب کو بہکایا ہوا کہ ہم لوگ جو ہے مسجد سے دور ہیں۔ تو یہ سوچیں کہ مسجد میں آؤں گا اور ہمارا حال تو ہے ذرا ٹھوکر لگ گئی، ذرا سی مار لگ گئی تو مسجد کو نہیں آتے، بھئی میرے کو کیا ہوا، چوٹ لگ گئی، پھوڑے ہو گئی، پھنسیاں ہو گئی، اور میرے کو یہ بیماری ہو گئی، وہ بیماری ہو گئی، ذرا سے بہانے پہ نماز کو چھوڑ دیتے۔ تو جو آدمی مسجد کو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آنے کی برکت سے ہی اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ لے گئے، ایک درخت کے نیچے لے گئے، اور سردیوں کا موسم تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں لے گئے اور حضور نے اس درخت کو ہلایا، سردیوں کا موسم تھا، اس درخت کو ہلایا، جب درخت کو ہلایا تو اس کے پورے پتے نیچے گر گئے، تو حضور نے فرمایا کہ ابو ذر تم نے دیکھا
کہ میں نے پیڑ کو ہلایا پورے پتے گر گئے. کہا کہ ہاں رسول اللہ میں نے دیکھا. تو فرمایا کہ جس طرح ایک آدمی مسجد میں آتا ہے نماز پڑھتا ہے تو نماز کی برکت سے اس کے گناہ بھی اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے. لیکن ہم لوگ نہیں چاہتے کہ میرے گناہ بھی جھڑے, ہم لوگ تو نہیں چاہتے بالکل بھی. اسی طرح نسائی شریف کی روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں, تو انہوں نے بھی اسی طرح کی حدیث فرمائی کہ حضور مجھے درخت کے پاس لے گئے اور درخت کو ہلایا اور مجھ سے بھی یہ فرمایا کہ دیکھو سلمان, جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ گئے, ٹوٹ گئے, نیچے بکھر گئے, گر گئے, اسی طرح ایک آدمی جب نماز کو مسجد میں آتا ہے تو نماز پڑھنے کی برکت سے جب وہ مسجد سے باہر جاتا ہے تو سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس کے بدن سے جو ہے, اس کے جسم سے, اس کی عادت سے, اس کے روح سے اسی طرح جھاڑ دیتے ہیں جس طرح ایک درخت سے پتے جھڑ گئے. اور بخاری شریف کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ہریرہ کیا خیال ہے اس آدمی کے بارے میں کہ جس آدمی کا ایک گھر ہے اور اس گھر کے آگے ایک نہر ہے, بڑی نہر, سمندر ہے کوئی پانی کا, اور روزانہ دن میں 5 مرتبہ اس میں غسل کرتا ہے وہ, یعنی جب بھی گھر سے باہر نکلے گا تو اس کو نکل کے جانا پڑتا, ایسا گھر ہے. تو جب بھی وہ دن میں 5 مرتبہ کہیں جاتا ہے تو دن میں 5 مرتبہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے گا اور سمندر میں غوطہ لگائے گا, دریا میں, تو جب نکلے گا اس کے بدن پر کوئی گناہ باقی رہے گا, وہ کوئی میل کچل باقی رہے گا, نہیں رہے گا. کہا کہ نہیں یا رسول اللہ, یہاں تو کوئی آدمی دن میں 1 مرتبہ غسل کر لے انہیں بھی صاف ہو جاتا. تو جو آدمی دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے وہ بھی دریا میں, دریا کا پانی تو ویسے بھی جو ہے کتنا جو ہے عزیز پانی ہوتا ہے اور کتنا خوبصورت پانی ہوتا ہے, تو دریا کے اندر حضور نے فرمایا کہ دریا کے اندر دن میں 5 مرتبہ غسل کر لے تو اس کے بدن پر کوئی میل کچل باقی نہیں رہتا. تو اسی طرح حضور نے فرمایا کہ ابو ہریرہ, یہ بخاری کی روایت ہے, کہ جو آدمی دن میں 5 مرتبہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے اسی طرح گناہوں کو ختم فرما دیتے ہیں. جس طرح اس آدمی کے بدن پر میل کچل باقی نہیں ہے تو اس آدمی کے نامہ اعمال میں بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا, سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, یہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے, اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ لیا ہے کہ میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, میں نے آپ کی امت پر 5 نمازیں فرض کی ہیں, جو ان 5 نمازوں کو وقت پر ادا کرتا رہے گا جماعت کے ساتھ تو میں اپنی ذمہ داری پر اس کو جنت میں داخل کر دوں گا, اپنی ذمہ داری پر. اور آگے حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے 5 نمازوں کو ادا نہیں کیا, چھوڑ دیا, میری اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے, میں اس کا کوئی ذمہ داری نہیں ہوں, چاہے وہ کچھ بھی ہو کر مرے, یہودی ہو کر مرے, نصارہ ہو کر, کچھ میری ذمہ داری نہیں ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے, مطلب یہ ہے, اپنی رحمت کی نظر اس سے ہٹا لی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو قدرت کا ہاتھ تھا, جو رحمت کاملہ تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ جو رحم فرماتے تھے قیامت کے دن, اس سے ہاتھ اٹھا لیا ہے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے جو دور ہو گیا اس آدمی کا تو جہنم میں جانا بالکل طے ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اگلی حدیث سنیں آپ, طبرانی شریف کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہے, حضور نے فرمایا کہ ہر نماز کے وقت ایک فرشتہ آواز لگاتا ہے, ایک فرشتہ ہر نماز کے بعد جب بھی اذان ہوتی ہے تو آواز لگاتا ہے کہ ابن آدم اٹھو, اے مسلمانوں, ایمان والے اٹھو, اور نماز کے ذریعے سے اس آگ کو, جو آگ تم نے اپنے اوپر گناہوں کے ذریعے سے جلائی ہوئی ہے, اس آگ کو بجھاؤ. تو حضور نے فرمایا کہ چنانچہ نیک لوگ ہوتے ہیں, جو نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہ مسجد کو جاتے ہیں, وضو کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, اور نماز پڑھنے کے بعد جب وہ نماز پڑھ لیتے ہیں تو اپنے اوپر جو آگ جلی ہوئی ہے اس آگ کو بجھا لیتے ہیں, یعنی گناہ ختم ہو گئے. تو جو نیک لوگ اٹھتے ہیں وہ اٹھتے ہیں, لیکن جو نیک لوگ نہیں ہوتے, جو بدکار لوگ ہیں اور نافرمان لوگ ہیں, بے نمازی لوگ ہیں, تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگ نہیں اٹھتے, ان کے کانوں پر کوئی جو نہیں رینگتی اذان سے بھی, وہ لوگ نہیں اٹھتے, بلکہ ان کے اوپر اور زیادہ آگ جل گئی, اور زیادہ ان کے اوپر آگ جل گئی. اور طبرانی شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف کی روایت ہے یہ. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہے, حضور نے فرمایا جب آدمی ایک نماز پڑھتا ہے اور دوسری نماز, جب آدمی نے فجر کی نماز پڑھ لیا, اب ظہر کی نماز, اب پہلی نماز بھی پڑھی, دوسری نماز بھی پڑھی, تو ان نمازوں کے درمیان جو آدمی سے گناہ ہوئے ہیں, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نمازوں کی برکت سے جو درمیان کے جو گناہ ہیں ان گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنی خوبصورت بات. یعنی کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد چھوٹے موٹے کوئی گناہ ہو گیا تو ظہر پڑھا تو وہ گناہ بھی ختم ہو گئے. اسی طرح آدمی عصر کی نماز پڑھے گا تو عصر سے لے کے ظہر سے عصر تک جو گناہ ہوئے سارے معاف ہو گئے. پھر آدمی مغرب کی نماز پڑھے گا تو وہ بیچ کے گناہ بھی معاف ہو گئے. عشاء پڑھا وہ بھی گناہ معاف ہو گئے. اب رات میں عشاء پڑھ کے سو گیا, صبح فجر کی نماز پڑھا تو رات میں جو گناہ ہوئے تھے تھوڑے بہت وہ بھی سب معاف ہو گئے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی نماز پڑھتا رہے گا اور گناہوں سے پاک ہوتا رہے گا. اور طبرانی شریف کی روایت ہے, حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ نمازی آدمی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے. نمازی آدمی
اللہ کا مہمان ہے، یعنی جس طرح آدمی مہمان کے آنے سے کتنا خوش ہو جاتا کہ فلاں آدمی جو ہے میرا مہمان ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو عزیز رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے بھی میرا مہمان آ گیا۔ لیکن جو نہ آئے اس کے بارے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کیا ہو سکتا ہے، وہ تو دشمن تو ہو سکتا ہے لیکن اللہ کا رسول اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ابن حبان کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو گیا اپنے گھر سے مسجد کو گیا تو اس کو ہر قدم پر ایک نیکی ملتی ہے، اور ہر قدم پر اس کا ایک گناہ معاف ہو گیا، اور ہر قدم پر اس کا ایک درجہ بلند ہو گیا، ہر قدم پر۔ اب جو آدمی جتنے قدم 5 وقت کی نماز میں جتنے بھی قدم مسجد کی طرف رکھے گا اتنے ہی اس کے نامہ اعمال میں جو ہے نیکیاں جمع ہو گئی۔ اب ایک آدمی اگر 40 سال تک لگ کر نماز پڑھتا ہے، 50 سال تک لگ کر نماز پڑھتا ہے، بالغ ہونے سے لے کر اپنی وفات تک کم سے کم 40-50 سال تو بنتے ہیں، تو نہ جانے کتنی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں جمع ہو گئی۔ یہ کتنا خوش نصیب ہوگا کہ کل قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال جو ہے نیکیوں سے بھرا ہوگا۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 40 دن تک تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھ لے، یعنی جماعت سے نماز جب اقامت ہو رہی ہو، جب تکبیر ہو رہی ہو تو یہ آدمی وہاں پر موجود ہو، تو جو آدمی 40 دن تک جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے، اس کی رکعت نہیں چھوٹتی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 تحفے عطا کرتے ہیں، اس کو 2 تحفے ملتے ہیں۔ ایک تحفہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں 40 دن نماز پر۔ لیکن ہماری زندگی میں 40 دن نہیں ہے، یہاں 4 ٹائم کی پڑھ لیا تو بہت بڑی بات ہے، 40 دن پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ایک تحفہ یہ ہے جہنم سے آزاد۔ دوسرا تحفہ یہ ہے کہ یہ نفاق سے بری ہو جاتا ہے، یعنی جو کام منافق کر رہے ہیں وہ کام یہ نہیں کرے گا، نفاق سے بری ہو جائے گا، یعنی منافقوں کی جو حرکتیں وہ حرکتیں یعنی گناہوں کی طرف نہیں چلے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نماز کی برکت سے جو ہے وہ صراط مستقیم پر چلائیں گے۔ تو کتنے خوبصورت آدمی کو 2 تحفے مل گئے، تو ہر آدمی یہ تمنا کرے کہ میری پوری زندگی میں کم سے کم پوری زندگی میں کوئی 40 دن تو ایسے ہوں کسی سال کہ میں نے ان 40 دنوں میں جو ہے لگ کر نماز پڑھی ہے، میری 40 دن کے اندر ایک بھی نماز قضا نہیں ہوئی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ بھی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی ذمہ داری پر اس آدمی کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے گا، لیکن یہاں پابندی نہیں ہے، یہاں پر تو جب دل کرتا ہے جب نماز پڑھتے ہیں، ہم لوگ تو ایسے ہیں۔ تو مسند احمد کی روایت ہے، حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو نماز کو ضروری سمجھے، جو آدمی نماز کو ضروری جانے، ضروری سمجھے، اور یہ سمجھے کہ یہ بھی میرا ایک کام ہے، جس طرح آدمی کاروبار کو ضروری سمجھتا ہے، دکان کو ضروری سمجھتا ہے، اور صبح اٹھنا، پانی نہانا، کپڑے پہننا اور کھانا کھانے کو ضروری سمجھتا ہے، جو آدمی اس طرح نماز کو ضروری سمجھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدن پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں۔ بتاؤ اور کیا چاہیے؟ اب اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے کہ میرے بدن پر جہنم کی آگ حرام ہو جائے تو نمازوں کو ضروری سمجھو۔ نمازوں کو ضروری سمجھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چیخ طرح ہو بھائی نماز بھی پڑھنے کا ہے، نماز بھی پڑھنے کا، یہ کہنا نہیں ہے، بلکہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ جب بھی 5 وقت نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں آئے، نماز کو جماعت کے ساتھ ادا کریں، اس کو بولتے ہیں ضروری سمجھنا۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ام فروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک صحابیہ ہیں، تو وہ حضور سے فرماتی ہیں کہ رسول اللہ سب سے خوبصورت عمل کیا ہے، سب سے افضل عمل آپ کے نزدیک، سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے نزدیک سب سے بہترین عمل، سب سے افضل عمل یہ ہے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو اس نماز کو پڑھ لیا جائے۔ یہی سب سے بہترین عمل ہے کہ نماز کا وقت ہو گیا نماز پڑھ لیے۔ لیکن ہمارا حل کیا ہے؟ ظہر پڑھے تو عصر غائب، عصر پڑھے تو مغرب غائب، مغرب پڑھے تو صبح فجر بھی غائب، عشاء بھی غائب، صبح ظہر میں کل ظہر پڑھیں گے، نہ جانے کتنی نماز قضا ہو گئی۔ اور حالانکہ حضور فرمائے کہ میرے نزدیک سب سے افضل عمل، سب سے بہترین عمل یہ ہے کہ وقت پر آدمی نماز پڑھے۔ اور طبرانی شریف کی روایت ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی، حضور نے فرمایا جس طرح ایک آدمی بغیر سر کے زندہ نہیں رہ سکتا، ایک آدمی ہے اس کے سر کو کاٹ دیا، اس کو کون آدمی بولے گا؟ اس کو تو کوئی بھی نہیں بولے گا، تو کوئی ڈرانے والا آدمی کوئی کنکال ہے۔ تو جس آدمی کو سر کو کاٹ دیا گیا ہو، اب اس آدمی کو کوئی آدمی بولنے تیار نہیں ہے، تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح بغیر سر کا آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح مسلمان کا دین بغیر نماز کے زندہ نہیں رہ سکتا۔ بغیر سر کے کون آدمی زندہ رہے گا؟ کوئی بھی نہیں۔ اسی طرح بغیر نماز کے بھی دین زندہ نہیں رہ سکتا، اور جس کا دین پوری زندگی زندہ ہوگا انہیں جنت میں جائے گا، پوری زندگی جس کا دین زندہ۔ اب دین زندہ کس کا ہوگا؟ جو آدمی نمازوں کو پابند ہوگا۔ اور مستدرک حاکم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ جو آدمی گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کہ میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں کسی کو بولوں کہ تم نماز پڑھاؤ۔ حضور نے فرمایا میں ابوبکر کو، عمر کو بولوں کہ تم نماز پڑھاؤ، اور میں لوگوں کے گھر جا کر دیکھوں کون کون ہے جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، کون کون ہے جو اپنے گھر میں
نماز پڑھ رہے ہیں. آپ یہ الفاظوں پہ غور کرو, جملے. حضور نے فرمایا کون کون ہے میں دیکھوں جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں. پھر جو اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, پھر میں بلال کو بلاؤں اور بلال کو بولوں کہ ان کا گھر میں آگ لگا دو. کس کے بارے میں فرما رہے ہیں حضور؟ جو آدمی اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں, مسجد کو نہیں آ رہے, اور جو آدمی بالکل نہیں پڑھ رہا. یہ حضور کے جملے اس آدمی کے بارے میں. حضور نے فرمایا کہ میں لوگ گھر جا کے دیکھوں کون کون ایسے آدمی جو اپنے گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں, پھر ان کے گھر میں آگ لگا دوں. جو پڑھ رہے ہیں لیکن جو گھر میں بھی نہیں پڑھ رہے, ان کا کیا حال ہوگا وہ سوچ سکتے ہیں. یہ پڑھنے والے کے بارے میں یہ حضور نے فرمایا. اور ابو داؤد شریف کی روایت ہے, ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کراوی, حضور نے فرمایا جو آدمی اپنے گھر سے مسجد کو آئے نماز پڑھنے کے لیے تو اس کے لیے وہی ثواب لکھا جاتا ہے جو ایک حاجی کو حج کرنے کا ثواب. ایک آدمی حج کرنے اپنے گھر سے چلا بیت اللہ شریف کی طرف, تو اس کے رجسٹر میں نامہ اعمال میں فرشتے لکھ لیتے ہیں یہ آدمی حج کرنے جا رہا ہے, یہ حاجی ہے. تو جس طرح ایک حاجی کو ثواب ملا, تو اسی طرح ایک نمازی آدمی جو اپنے گھر سے مسجد کو آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کو وہی ثواب عطا فرماتے ہیں جو ایک حاجی کو ثواب ملتا ہے. ابن خزیمہ کی روایت ہے, اگلی حدیث سنیں آپ, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ حدیث کراوی ہیں. حضور نے فرمایا کہ جو اگر کسی آدمی کو کوئی رشتہ دار کھو گیا, کوئی گم گیا, اب بھی بہت سارے لوگ جو ہے گم جاتے, پھر ان کے پوسٹر لگاتے بھائی تلاش گم شدہ ہے, ہمارا آدمی گم گیا, اس کو جو ڈھونڈو. ابھی آدمی جو گم گیا اور اچانک سے مل گیا تو کیسا خوش ہو جاتا وہ آدمی, ارے میرا فلاں بچہ گم گیا تھا, وہ جب گما تھا پرسوں 3-4 دن ہو گیا, آج مل گیا, تو کیسا خوش ہو جاتا. تو حضور نے فرمایا کہ جو آدمی نماز کو آتا ہے, مسجد کو آتا ہے, تو جس طرح رشتہ دار اپنے رشتہ دار کے گم ہو جانے کے وجہ سے پریشان ہوتے ہیں, جب وہ مل جاتا ہے تو اچانک اس کے آنے کی وجہ سے خوش ہو جاتے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے اس بندے سے اسی طرح خوش ہو جاتے ہیں جو آدمی مسجد کو آیا. تو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنا ہے, یہ سوچے کہ میرے اللہ مجھ سے ناراض ہیں, خوش ہے. اگر اللہ آدمی یہ بات تو آدمی بالکل آسانی سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اللہ مجھ سے خوش ہے ناراض ہے. اگر میں مسجد کو بار بار آ رہا ہوں تو یہ سوچے کہ اللہ مجھ سے راضی ہیں, اللہ مجھ سے خوش ہے, اللہ نے جنت کے دروازے میرے لیے کھول دیے ہیں. اگر میں نہیں آ رہا ہوں مسجد کو تو یہ سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اب ناراض ہو چکے ہیں. اور یہ بخاری کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو آدمی جتنی مرتبہ مسجد کو آتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں مہمان نوازی کا انتظام فرماتے ہیں. اگر کوئی مہمان ہمارے گھر کو آیا تو اگر وہ 3 دن ہے تو ایسا نہیں بھائی 3 دن کا پرانا کھانا اس کو کھلاتے, باسی کھانا نہیں, ہر دن اس کے لیے نیا کھانا بناتے, ہر دن اس کے لیے سوچتے ہیں کہ بھائی آج اس کے واسطے یہ فلاں کھانا بنائے, فلاں کھانا بنائے. اپنے مہمان کے لیے آدمی کیسا انتظام کرتا. تو حضور بھی یہ فرما رہے ہیں کہ جو آدمی جتنی مرتبہ مسجد میں آتا ہے اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کو بھی سجاتے ہیں اور جنت میں اس کے لیے مہمان نوازی کا انتظام بھی فرماتے ہیں. اور مسلم شریف کی روایت ہے, حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ حدیث کا راوی ہے, کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مسجد جو آدمی آئے نماز پڑھے, تو مسجد صرف آیا نماز پڑھا تو اس کی برکت سے اس کے تمام جو چھوٹے گناہ صغیرہ گناہ سارے معاف ہو گئے. اب نماز پڑھنے کے بعد یہ آدمی توبہ کرے گا تو کبیرہ گناہ بھی معاف ہو گئے. تو کتنا آسان, اتنا آسان ہے اپنے گناہوں کو معاف کروانا, نہایت ہی آسان. لیکن ہم لوگ نہیں چاہ رہے ہمارے گناہ معاف ہوں. اسی طرح ایک حدیث ہے جس کو حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب نے اپنی کتاب خطبات فقیر جلد نمبر 3 میں اس حدیث کو نقل کیا ہے. فرمایا آپ نے حضرت نے کہ جب ایک آدمی نماز پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف سے ایک فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, ایک فرشتے کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں. تو فرشتہ اللہ تعالیٰ سے پوچھتا ہے اللہ کیا کروں؟ تو اللہ کا حکم یہ ہوتا ہے کہ جو جنت کے اندر جو نہر ہے, جنت کے اندر جو نہر ہے اس نہر کے اندر غوطہ لگاؤ. تو فرشتہ جاتا ہے اور اس نہر کے اندر غوطہ لگاتا. اب اس نہر کے اندر غوطہ لگا کر فرشتہ نکلا, وہاں سے ڈوب کر نکلا, تو حضور نے فرمایا کہ اس کے بدن سے اب جتنے قطرے نکلیں گے, ایک آدمی نہاتا ہے, نہانے کے بعد اس کے بدن سے اتنے قطرے ٹپکتے ہیں کہ آدمی گن نہیں سکتا ہے, اتنے قطرے ہوتے ہیں. تو جو آدمی نماز پڑھا تو نمازی کی طرف سے اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں فرشتوں کو, فرشتہ سمندر میں اور وہاں کا جو دریا ہے اس میں غوطہ لگاتا ہے جنت کے میں, اور وہاں سے نکلا. اب اس کے بدن سے جتنے قطرے نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ حکم یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اتنے ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں. اتنی نیکیاں, اب وہ کتنی نیکیاں ہوں گی. اب ایک آدمی سوچے کہ جب میں 5 وقت کی نماز پڑھنے آتا ہوں تو 5 وقت کی نماز میں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرماتے ہیں, اب فرشتے کے بدن سے کتنے قطرے ٹپکیں گے, تو جتنے قطرے فرشتے کے بدن سے نکلیں گے اتنے ہی نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جائیں گی. یہ وہ حساب ہے جو ہمارے کیلکولیٹر میں تو نہیں آ سکتا, یہ وہ حساب ہے. تو اگر یہ چاہتا ہے کوئی آدمی کہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ جو ہے میری نیکیوں میں اضافہ کریں, اللہ مجھ سے خوش ہو جائیں, ایسا آدمی کو چاہیے کہ وہ نماز کی پابندی کرے. مسند احمد کی روایت ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کو بلایا اور حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ تم قیامت کے دن میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ کیا بات کر رہا ہو, آپ تو ہمارے ابو جان ہیں,
آپ تو ہمارے والد صاحب ہیں, میں تو چاہتی ہوں کہ جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں. تو حضور نے یہ نہیں کہا کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کچھ بھی کرو, تم میری بیٹے نا, تم آپ کو لے کے جاتا ہوں میں. یہ مسند احمد کی روایت ہے. حضور نے نہیں کہا, حضور نے فرمایا اگر قیامت کے دن تم میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو تو کثرت سے سجدے کرو. سجدے کا مطلب نماز پڑھو, کثرت سے نماز پڑھے گا تو یہ آدمی سجدہ کرے گا نا, یا گھر میں آدمی ہر وقت جو ہے سجدے میں رہے, او میں سنا تھا, ایسا نہیں. بلکہ حضور نے فرمایا کثرت سے نماز پڑھو, کثرت سے سجدہ کرو. جب تم کثرت سے نماز پڑھو گے, یعنی پابندی سے آدمی نماز پڑھے, اتنی پابندی سے نماز پڑھے کہ اس کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہ ہو, تو حضور نے فرمایا کہ ایسا آدمی, اور فاطمہ تو بھی, اور جو یہ کام کرے گا وہ بھی جنت میں میرے ساتھ ہوگا. تو اب ہمیں حضور کے ساتھ جنت میں رہنا ہے تو نماز پڑھے, نہیں رہنا ہے فرعون کے ساتھ رہنا ہے, ابو جہل کے ساتھ رہنا ہے, تو جو مرضی ہے وہ کرو, کون روکنے والا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب اس دنیا سے گئے تو آپ کے آخری الفاظ بھی یہ تھے, الصلاۃ وما ملکت ایمانکم, کہ نماز نہیں چھوڑنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے نماز نہیں چھوڑنا. یہ آخری الفاظ تھے حضور کے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی یہی آخری الفاظ ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا. جب اتنے بڑے نبی اور اتنے بڑے صحابی, جو نبیوں کے بعد جن کا مقام ہے, وہ صحابی بھی یہ فرما رہے ہیں آخری وقت کے نماز نہیں چھوڑنا, نماز قضا نہیں کرنا, لیکن ہمیں ان کے ان جملوں کی کوئی قدر نہیں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم, یہ بخاری کی روایت ہے, مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا راوی ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا, سوج جاتے, اتنے موٹے ہو جاتے پاؤں. صحابہ پریشان ہوتے, یا رسول اللہ آپ تو بخشے بخشائے ہیں, آپ کی تو نماز کی ضرورت ہی نہیں ہے, آپ تو نبی ہیں, نبی تو بخشے بخشا ہوتے ہیں اور معصوم عن الخطا ہیں, لہذا آپ اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہو, پیر سوج جا رہے ہیں, اتنی لمبی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. تو حضور نے فرمایا کہ میں جو نماز پڑھتا ہوں نا, شکرانے کے لیے نماز پڑھتا ہوں کہ اللہ کا شکر ہے, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ نے مجھے نبی بنا دیا, میں اللہ کا شکرانے کے لیے, شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہوں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم شکر ادا کر رہے ہیں جو بخشے بخشائے ہیں, جن کی وجہ سے پوری دنیا کو بنایا. اور ہم لوگ نہ شکرانے کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں, نہ عبادت کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں, نہ بندے ہونے کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں, نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آنے کے لحاظ سے نماز پڑھ رہے ہیں, نہ ہم لوگ انسان, یا اللہ تیرا شکر ہے مجھے جانور نہیں بنایا, مجھے خنزیر نہیں بنایا, مجھے کتا بلی نہیں بنایا, اللہ تیرا شکر ہے مجھے انسان بنایا. اور ہم لوگ نہ انسان ہونے کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں, نہ ہم خوشی سے نماز پڑھ رہے ہیں, نہ ہم غمی سے نماز, خوشی ہو گئی تو نماز چھوڑ دیا, غم ہوئی تو ارے بھائی میں تو غم میں ہوں, میں نماز نہیں پڑھتا ہوں. یعنی کسی بھی حال میں ہم نماز پڑھنے تیار نہیں ہے. اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو بخشے بخشائے ہیں, حضور فرما رہے ہیں کہ میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں, اور اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں. بعض صحابہ فرماتے تھے جب آپ نماز پڑھتے ہو ایسا لگتا ہے کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ نے قبض کر لی ہے, یعنی سجدے میں گئے, اب کئی گھنٹے تک سجدے میں ہیں, کئی گھنٹے تک سجدے میں. تو حضور صحابہ فرماتے کہ ایسا لگتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض کر لے گی, آپ کی جو ہے وفات ہو گئی ہے, جب آپ کو ہلاتے, جب آپ اٹھتے تھے. ان کا یہ عالم ہے. اور ہمارا عالم یہ ہے, اگر ہم نے 3 مرتبہ کی بجائے 6 مرتبہ یا 7 مرتبہ 11 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ بول دیا تو پیچھے کا آدمی ناراض ہو جاتا, نماز کے بعد ہمارے کو بولتا اتنے لمبے سجدے کرنے کی کیا ضرورت ہے, اتنے لمبے سجدے کی کیا ضرورت ہے, اتنے لمبے رکوع کی کیا ضرورت ہے. اور بھائی جو آدمی پڑھتا ہے اس کو معلوم ہے کہ سجدے کا جو ہے مزہ کیا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالی فی السجود, کہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب سب سے زیادہ سجدے میں ہوتا ہے. اور آگے حضور نے فرمایا الساجد یسجد قدم الرحمن, جب آدمی سجدہ کرتا ہے تو زمین پر نہیں بلکہ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قدموں پر سجدہ کرتا ہے. اور ہمارے کتنے بزرگ تو ایسے ہیں جو سجدہ کرتے تھے تو سجدے میں سے اٹھتے نہیں تھے. ان کو بولتے لوگ اٹھتے کیوں نہیں ہو, ان کا کہ جب ہم سجدے میں جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے ہمیں پکڑ لیا ہے, اللہ نے ہمیں پکڑ لیا ہے. یہ ان کے جو ہے سجدے میں ان کو اتنا مزہ آتا تھا. یہاں تو سجدے میں مزہ نہیں آ رہا, یوں گئے سجدے میں پھر اٹھ گئے, معلوم نہیں ہو رہا کب سجدہ کرے, 2 مرتبہ ہوا بھی نہیں ہوا, وہ پڑھا بھی نہیں پڑھا, اس کو یہ نہیں معلوم. حالانکہ سجدے میں آرام سے پڑھنا سبحان ربی الاعلیٰ. اب جو آدمی مرضی ہے 3 مرتبہ تو سب سے کم پڑھنا ہی 6, اس کے زیادہ بھی آپ جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتے ہو. لیکن ہمارا سجدوں کا یہ حال ہے کہ بھائی اللہ رحم کرے, ہماری سجدے کب ہو جاتے ہیں, کب نماز ہماری مکمل ہو جاتی ہے, ہمارے کو پتہ نہیں لگتا. وہ کبھی کسی اور موقع پر بتاؤں گا آپ کو نماز کس طرح پڑھنی چاہیے. یہاں پر میں آپ کو نماز کے فوائد اور نماز کو چھوڑنے کے جو وعید ہے کیا وہ بتا رہا ہوں. تو حضور نے کیا فرمایا اقرب ما یکون العبد الی اللہ تعالی فی السجود, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب بندہ جب ہوتا ہے جب آدمی سجدہ کرتا ہے. تو ہم یہ سوچے کہ ہم لوگ تو جو ہے شکرانے کے طور پہ بھی نماز نہیں پڑھ رہے, اور یہاں حضور کے جو ہے یہ عالم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی لمبی نماز پڑھ رہے ہیں, پیر سوج جا رہے ہیں آپ کے, تو ہمارا کیا حال ہوگا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے آخری جملے تھے نماز نہیں چھوڑنا, اور ایک نماز کو 10 منٹ 15 منٹ سے زیادہ نہیں لگتے, 10 منٹ. لیکن آج ہمارے پاس 24 گھنٹے میں سے 50 منٹ نہیں ہے. اگر ایک نماز کو 10 منٹ تو 5 نمازوں کو 50 منٹ, لیکن آج ہمارے پاس یہ 50 منٹ بھی نہیں ہے, 50 منٹ نہیں ہے ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے جس اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. اگر
اللہ چاہے 1 منٹ میں ہماری موت ہو جائے, 1 منٹ میں مر جائے اس دنیا سے چلے, کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ بھائی کب مرا تو؟ بھائی میں جمعے کے بعد ظہر کے بعد مرا تھا. جمعہ تو چلو سب پڑھ لیتے ہیں, ظہر کے بعد مرا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فرشتوں سے, دیکھو ظہر کے بعد مرا تھا نا, اب دیکھو ظہر کی نماز پڑھا نہیں پڑھا, یہ اللہ ظہر کی نماز نہیں پڑھا, فجر نہیں پڑھا, اس سے پہلے عشاء نہیں پڑھا, ٹھیک ہے, اس کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کر دو, پھینک دو اس کو اٹھا کے. تو یہ سوچے کہ یہ ہو سکتا ہے کہ میری آخری نماز ہو. کتنے لوگ جاننے والے یہاں سے مل کے گئے, دوسرے دن خبر آئی مر گئے, وفات ہو گئی, انتقال ہو گیا, کہاں تو بھی مر گئے, ایکسیڈنٹ سے کچھ بھی مر گئے, انتقال ہو گیا. لیکن ہر نماز کو پڑھتے ہوئے سوچے کہ یہ میری آخری نماز ہے, یہ میری آخری نماز ہے. جب آدمی یہ سوچے گا کہ میری زندگی اب ختم ہونے والی ہو سکتا ہے, میری آخری نماز ہے, تو آدمی نمازی بن ہی جائے گا. آدمی آج کل مسئلہ یہ ہے کہ آدمی زنا کو, چوری کو بڑا جو ہے جرم سمجھتا ہے, اور کسی کو قتل کرنے کو جو ہے بڑا جرم سمجھتا ہے, اور جو ہے کسی کو بھگا کر لے گا اس کو بڑا جرم سمجھتا ہے, اور چوری کر لیا, یعنی کوئی بھی ان کاموں کو ہم بڑا گناہ سمجھتے ہیں, ان کاموں کو. لیکن نماز جو ہے وہ ان سب چیزوں سے بڑا جرم ہے. نماز کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام سب جانتے ہیں آپ. تو ان کے پاس ایک عورت آئی, موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی, کہا کہ اللہ سے میرے لیے دعا کریں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے. کہا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں, لیکن یہ بتاؤ تم نے گناہ کیا کیا ہے؟ کہا کہ مجھ سے پوچھے مت کہ میں نے کیا گناہ کیا, میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ زبردستی کی, اس نے بتایا, اس نے کہا عورت نے کہ مجھ سے زنا ہوا, اس زنے سے ایک بچہ ہوا, جب وہ بچہ ہو گیا تو میں نے بچے کو قتل کر دیا. زنا بھی کیا, یہ بھی ایک بڑا گناہ ہے. اس کے بعد بچہ ہوا, 9 مہینے کے بعد جب بچہ ہوا تو بچے کو بھی قتل کر دیا, تو مجھ سے گناہ ہوا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ دور ہو جا تو یہاں سے, تو چلی جائے یہاں سے, کہیں ایسا نہ ہو تیری وجہ سے اللہ تعالیٰ کا عذاب ہمارے اوپر آ جائے, تو دفع ہو جائے. اس کو بھگا دیے. تو جب اس کو بھگا دیے تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. کس کو بھیجا؟ جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا. اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے, تم کیا نماز کو بڑا گناہ, اس کو قتل کو بڑا گناہ سمجھتے ہو, زنا کو بڑا گناہ سمجھتے ہو؟ ان کا ہاں میں اس کو ہی بڑا گناہ سمجھتا ہوں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سب سے بڑا گناہ تو نماز کا چھوڑنا ہے. یہ قتل کرنا, زنا کرنا, مرڈر کرنا اتنا بڑا گناہ نہیں ہے جتنا بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا وہ آدمی کافر ہو گیا. یہ حدیث ہے. اب آدمی بولتا رہے کہ میرا نام فلاں ہے, میرا نام جو ہے مسلمانوں کے نام پہ, اللہ تو نہیں بول رہے اس کو مسلمان, انہیں بولتا ہے میں مسلمان ہوں, اللہ تو نہیں بول رہے. یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی بولے. تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سب چیزوں سے بڑا گناہ نماز کو چھوڑنا ہے. اب جس آدمی کے کان میں اذان کی آواز آ گئی, مسجد کو نہ آئے, تو یہ آدمی ایسا ہے کہ اس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑ دیا. یہ اذانیں کیوں ہو رہی ہیں؟ تاکہ آدمی قیامت کے دن کوئی بہانہ نہ لگائے. قیامت کے دن بہانہ لگاتا نا, بہانے لگائیں گے لوگ, مجھے تو پتہ نہیں تھا. تو جو آدمی سائیکل پہ جا رہا, موٹر سائیکل پہ جا رہا, کار میں جا رہا, ہوائی جہاز میں جا رہا, جو آدمی ٹرین میں جا رہا, بس میں جا رہا, بلڈنگ میں رہ رہا, 10 فلور کی بلڈنگ پہ رہ رہا, 1 فلور کی بلڈنگ پہ رہ رہا, ٹین کے مکان میں رہ رہا, اور ٹین کے گھروں میں چاہے کہیں بھی رہ رہا ہو, جنگلوں میں ہو, دریاؤں میں ہو, سمندروں میں ہو, ہر جگہ یہ اذان کی آواز جاتی ہے. کوئی ایک جگہ آپ بتائے جہاں اذان کی آواز نہیں جاتی. دنیا کے کونے کونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اذان کی آواز کو اس لیے پہنچایا ہے تاکہ کل قیامت کے دن کوئی آدمی بہانہ نہ لگا سکے, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا, مجھے تو کسی نے بتایا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جہاں تو رہتا تھا وہاں 5 وقت کی نماز کی اذان کی آواز آتی تھی نہیں آتی تھی؟ اگر یہ جھٹلا بھی نہیں سکتا, کہتا آتی تھی, تو پھر یہ بہانہ کس طرح لگائے گا ایک آدمی, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. ہر جگہ ہر آدمی کے کان میں بار, حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ اذان نماز کا وقت کب ہے. نماز کا وقت سب کو معلوم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ اذان دی جائے, ان کو بیدار کیا جائے, اعلان کیا جائے, ان کو معلوم کرایا جائے, اور ان کے کانوں تک یہ آواز پہنچائی جائے. حالانکہ اگر اذان نہ ہوتی تو پھر بھی ضرورت نہیں تھی, پھر بھی مسلمانوں کو تو فرض یہ ہے بھائی اب کھانے کا ٹائم ہو رہا, کوئی بتاتا کہ کھا لو, کوئی بھی نہیں بتاتے. پانی نہانے کا دل کر رہا, غسل کرنے کا دل کر رہا, کوئی بتاتے بھائی بدبو آ رہی ہے تمہارے اندر سے پانی نہ لو, کوئی بھی نہیں بتاتے. خود کو معلوم ہوتا ہے کہ آج مجھے غسل کرنا ہے, آج مجھے کون سے کپڑے پہننے ہیں, آج مجھے کیا کھانا ہے, آج مجھے کہاں جانا ہے. کسی رشتہ دار میں شادی ہے تو ایسا نہیں رشتہ دار تمہارے کو کھینچ کے لے کے جاتے, ایک مرتبہ انفارم کر دیتے, 1 مہینے پہلے معلوم رہتا ہے, 1 مہینے کی تاریخ بھی نہیں بھولتا کوئی بھی, 1 مہینے کی تاریخ بھی یاد ہوتی ہے کہ فلاں رشتہ دار کو ہمارے فلاں تاریخ کو شادی ہے, آدمی وہاں پہنچ جاتا ہے. تو جس طرح یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں اس طرح نماز بھی ہو سکتی تھی, لیکن اللہ نے کہا نہیں ایسا نہیں ہوگا, بلکہ 5 وقت کی نماز کی اذان ان کے کانوں میں پہنچائی جائے گی تاکہ قیامت کے دن کوئی مسلمان بہانہ نہ لگا سکے. تو اب کوئی مسلمان قیامت کے دن بہانہ نہیں لگا سکتا کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اب جو آدمی بہانہ لگائے گا وہ پھنس جائے گا, کوئی بہانہ لگا سکتا. تو آدمی یہ سوچے کہ میری نہ جانے کتنی نمازیں قضا ہو گئی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ مسلم شریف کی روایت ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں, حضور نے فرمایا کہ منافق کی پہچان بتاؤں, منافق کی پہچان کیا ہے؟
تو ابو ہریرہ نے فرمایا کہ رسول اللہ ضرور بتائیں. تو حضور نے فرمایا کہ منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا. یہ منافق کی پہچان ہے. ظہر پڑھتا ہے، عصر پڑھتا ہے، مغرب، لیکن منافق یہ. ابھی آدمی اس کا نام کیا ہے؟ اس کا نام عبداللہ ہے، اس کا نام تو محمد یہ ہے، محمد، وہ محمد خان، بڑا بڑا نام رکھے ہوئے اس نے. لیکن حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی عشاء اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا تو یہ آدمی جو ہے منافق ہے، مسلمان نہیں ہے، اور منافق کے لیے جنت نہیں ہے. اور کتنے لوگ تو یہ جو نماز ہے یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا کر دیا ہے. ہر چیز زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کی ہے، لیکن نماز جو ہے اللہ تعالیٰ نے نہ جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو دی، نہ زمین پر نازل ہوئی، بلکہ نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بلایا معراج پر. یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہی مہینہ ہے کہ جس مہینے میں نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض فرمائی اس امت پر، اور نماز کا تحفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے. لیکن کتنے لوگ بد نصیب ایسے ہیں کہ جن لوگوں نے اس مہینے میں بھی نماز نہیں پڑھی، جس مہینے میں نماز جو ہے نماز کا تحفہ ملا، جس مہینے میں نماز فرض ہوئی. اور کتنے بد نصیب تو ایسے ہیں کہ شب معراج پر بھی جن لوگوں نے نماز نہیں پڑھی. شب معراج، جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں پر گئے، نماز کا تحفہ لے کر آئے، جس رات نماز فرض ہوئی، اس سے بڑا بد نصیب دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کا تحفہ لے کر آئے اس رات بھی اس نے جو ہے نمازوں کو نہیں پڑھا. میرے پاس ایسی خبر آئی ہے، اور بتانے والوں نے مجھے ویڈیو بھی بتائی، ایڈریس سب کچھ بتایا، اور انہوں نے وہاں سمجھایا بھی، لیکن اس کو سمجھ میں نہیں آیا کہ شب معراج کی رات ایک آدمی کا برتھ ڈے تھا، اس نے اپنے برتھ ڈے میں رنڈیوں کو بلایا اور نچایا. یہاں ہم لوگ دین کی دعوت دے رہے ہیں، دین کی باتیں بتا رہے ہیں، بھائی آج نماز فرض ہوئی ہے اور یہ آدمی ہیپی برتھ ڈے منا رہا اور رنڈیوں کو بلایا، رنڈیوں کو بلا کر رنڈیوں کو نچا رہا. اس نے مجھے ویڈیو بھی بتائی، اور اس آدمی نے جب سمجھایا تو اس نے کہا تمہاری خبر میں تم جاتے، ہماری خبر میں ہم جاتے، تم اپنی فکر کرو، ہمارا کیا کرنے کا ہے؟ تم تمہاری فکر کرو، ہم اپنی فکر کریں گے. ہماری خبر میں ہم جاتے، تمہاری خبر میں تم جاتے. ٹھیک ہے بھائی، دیکھیں گے، ٹھیک ہے دیکھیں گے. شب معراج کی رات بھی یہ سب سے بڑا بدنصیب آدمی ہے کہ شب معراج کی رات بھی اس نے نماز نہیں پڑھی. کم سے کم یہ سوچنا تھا کہ آج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا کیا ہے نماز کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر، کم سے کم آج کی رات تو میں نماز پڑھ لوں، کم سے کم آج کی رات تو. اس سے بڑا بدنصیب دنیا میں کوئی نہیں ہے. بعض ایک آدمی تو کل کی بات ہے، کل شام کی، مجھے پوچھا تھا شب معراج کب ہے. استغفر اللہ، شعبان کا مہینہ شروع ہو گیا اور آج شعبان کی 3 تاریخ ہے، اور انہیں یہ پوچھتا ہے 2 تاریخ کو شب معراج کب ہے. بتاؤ، ایسا غافل انسان، ایسا ناکار اور بدکار اور بیکار انسان اس دھرتی پہ ہے، اور وہ اللہ کا رزق کھا رہا ہے، اس کو شرم نہیں آتی. اور اب تو مسلمانوں کو یہ بتاتے ہوئے بھی شرم آتی ہے بھائی نماز پڑھو. بھائی کوئی آدمی ہے بڑا 50 سال کی اس کی عمر ہے، اس کو کوئی بتا رہے بھائی کھانا کھا، آدمی کیا بولتا ہے بھائی یا تو یہ بیوقوف ہے یا میں بیوقوف ہوں، دونوں میں سے ایک بیوقوف ہے. کئی بار تو اتنا بڑا آدمی 50 سال کی عمر ہو گئی، اس کو بولنا پڑتا بھائی کھانے کا ٹائم ہو گیا، آپ کھانا کھا لیں. تو اسی طرح مسلمانوں کو بھی اب تو یہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے کہ بھئی نماز پڑھ لو. بلکہ حالانکہ مسلمان کا تو کام یہ ہے کہ اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا کام تو یہ کہ وہ غیر مسلموں تک دین کو پہنچائے. آج یہ حال ہو گیا ہے کہ آج ہمیں دین کو مسلمانوں تک پہنچانا پڑ رہا ہے. حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو آدمی کلمہ پڑھ لیا، اب اس کا فرض یہ نہیں کہ وہ صحابی کو سکھائے، اس کا فرض یہ ہے کہ وہ غیر مسلموں میں دین کو پھیلاتا تھا، دین کا کام کرتا تھا. یہاں ہمیں دین کی بات مسلمانوں کو بتانے پڑ رہی ہے، ایسا مت کر، ایسا مت کر، ایسا مت کر. حالانکہ علماء نے فرمایا، دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیا تم نے اونٹ کو دیکھا نہیں، میں نے اونٹ کو کس طرح بنایا، اس کی گردن کیسی ہے، اس کے پیر کیسے ہیں، اس کی پونچھ کیسی ہے، اور بیچ میں سے کیسا ڈھلان رہتا ہے. ایسا کوئی جانور نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ دیکھو اونٹ کو میں نے کیسا بنایا. اونٹ کو دیکھ کر اپنی زندگی کی اصلاح کرو. یہ اونٹ کو اس طرح کوئی نہیں بنا سکتا، میں نے بنایا ہے. حالانکہ ہمیں اپنی گاڑی چلانا ہے نا، تو گاڑی کے لیے روڈ کو بنانا پڑتا ہے. کس کے؟ روڈ کو بنانا پڑتا ہے گاڑی کے لیے. لیکن اونٹ کے لیے روڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جتنا جو ہے کھنڈر ہے اور جتنا جو ہے پہاڑ ہے، اونٹ اتنا ہی بھاگتا ہے، روڈ پہ نہیں بھاگتا اونٹ. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دے کر فرمایا کہ اونٹ کو دیکھو میں نے کس طرح اونٹ کو پیدا فرمایا. تو علماء فرماتے ہیں کہ اونٹ جو ہے نا، اونٹ یہ کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے مجھے بکری نہیں بنایا. اگر میں چھوٹا سا ہوتا بکری، لوگ مجھے جو ہے مارتے. بکری نہیں بنایا. اب بکری کہتی ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا نہیں بنایا، تو نے مجھے کتا نہیں بنایا. اب کتا کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے کتا بنایا، اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر نہیں بنایا. کیا نہیں بنایا؟ خنزیر نہیں بنایا. اب خنزیر کی بات سنیں آپ. خنزیر کہتا ہے الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، کہ اللہ تیرا شکر ہے، کاش کہ یہ بات سننے سے پہلے جو ہے ہم یہ بات سمجھ جائے اور یہ بات سننے کی ہمارے اندر طاقت ہو. خنزیر کیا کہہ رہا ہے؟ الحمدللہ الذی جعلنی خنزیرا ولم یجعلنی تارک الصلاۃ، کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے خنزیر بنایا لیکن تو نے مجھے بے نمازی نہ بنایا. خنزیر بھی بے نمازی سے پناہ مانگ رہا. خنزیر بتاؤ. اور غوث پاک نے فرمایا، یہ غوث پاک کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، غنیت الطالبین کی کتاب اٹھائیں پڑھیں آپ.
انہوں نے فرمایا کہ میں دنیا میں ایک گھر ایسا جانتا ہوں جو گھر خنزیر سے بھی بدتر ہے. دنیا میں ایک گھر ایسا ہے جو خنزیر سے بھی بدتر ہے. تو ان کے جو ساتھیوں نے کہا کہ ایسا حضرت ایسا گھر بھی ہے کوئی دنیا میں جو خنزیر سے بھی بدتر ہو؟ تو غوث پاک کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے. بنیاد الطالبین اٹھا کے دیکھیں ان کی کتاب، انہوں نے کہا کہ خنزیر سے بھی بدتر اس دنیا میں اگر کوئی گھر ہے تو وہ ہے جس گھر کے اندر بے نمازی موجود ہے. جس گھر میں بے نمازی ہے وہ خنزیر سے بھی بدتر ہے، خنزیر سے. اور غوث پاک نے فرمایا تم راستے پہ جا رہے ہو، ایک طرف کتا آ رہا اور کتے کے بدن پر غلاظت لگی ہوئی ہے اور اس کے بدن پر جو ہے گوبر لگا ہوا ہے اور پاخانہ لگا ہوا ہے، ایک طرف بے نمازی آ رہا، تو تم کتے کو ٹچ ہو جانا، بے نمازی کو ٹچ نہیں ہونا. کیوں ٹچ نہیں ہونا حضرت؟ ایسی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا کہ کتے کے جو ٹچ ہو گئے، جو ناپاکی تمہارے اندر لگ گئی، اس ناپاکی کو تم دنیا کے کسی بھی پانی سے دھو سکتے ہو، یہ دھل جائے گی، ختم. لیکن جو بے نمازی ہے اور اس بے نمازی سے ٹچ ہو گئی تو اس کی جو نحوست ہے نا، وہ نحوستیں تمہارے اندر آ جائیں گی. اب یہ نحوست دنیا کا کوئی پانی نہیں دھل سکتا، آب زمزم بھی اس نحوست کو نہیں دھل سکتا. یہ بے نمازی کی نحوست ہے. ایک بڑھیا عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس آئی، تو جب وہ آ رہی تھی تو چراغ کے لیے تیل لے کے جا رہی تھی. پہلے تو لائٹ نہیں تھی نا، اب تو آن کرو تو کرنٹ آ جاتا، لائٹ آ جاتی. تو وہ چراغ لے کے جا رہی تھی، چراغ لے کے جب جا رہی تھی تو راستے میں اس کو ٹھوکر لگی، وہ چراغ کا وہ جو تیل تھا، تیل نیچے گر گیا. اب وہ حضرت عمر کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ زمین میرا تیل پی گئی ہے، مجھے تیل چاہیے. کہا کہ میرے پاس بہت زیادہ تیل ہے، لے کے جاؤ جتنا ہونا. نہیں، مجھے تو وہی تیل چاہیے. کیا کہا؟ مجھے تو وہی تیل چاہیے، مجھے کوئی اور تیل نہیں چاہیے. تو بڑھیا کو سمجھایا کافی مرتبہ، تو بڑھیا نہیں سمجھ میں، کہا کہ مجھے تو وہی تیل چاہیے، مجھے اور کوئی تیل نہیں چاہیے، مجھے تو بس وہی تیل چاہیے. تو آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی. آپ نے جو ہے پین لیا، ایک پرچہ لیا، ایک پرچے پہ کچھ لکھا اور کہا کہ اس پرچے کو رکھنا وہاں پر، اور جہاں تمہارا تیل گرا وہاں اپنے کٹورے کو بھی رکھ دینا، برتن کو بھی، وہ تیل اس میں آ جائے گا. کہا ٹھیک ہے. تو اس پرچے کو لیا اور اس زمین پر رکھا، ایک طرف اس برتن کو رکھا. جیسے اس پرچے کو رکھا، اس پرچے کو رکھتے ہی وہ تیل پورا نیچے سے زمین سے نکلا، تیل زمین سے تیل نکلا، نکلنے کے بعد پورا برتن میں آ گیا. اب لوگ یہ منظر دیکھ رہے تھے، لوگ بڑے حیران تھے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ پرچے کو رکھتے ہی تیل زمین سے باہر آ گیا، تو عجیب سی بات ہے نا، زمین کے اندر کوئی چیز چلے گی تو باہر کیسے آ سکتا ہے؟ تو لوگوں نے پرچے کو اٹھایا اور جو پرچے پر لکھا ہوا تھا نا، کاش کہ یہ بات ہمیں سمجھ میں آ جائے، اللہ کرے تمام مسلمانوں کی یہ بات سمجھ میں آ جائے. تو پرچے پر یہ لکھا ہوا تھا، یہ زمین یا تو اس بڑھیا کا تیل واپس کر دے، ورنہ میں تیرے اندر بے نمازی کو دفن کر دوں گا. زمین بھی پناہ مانگتی ہے بے نمازی سے، یہ کون آ گیا؟ اس لیے حضور نے فرمایا کہ جب بے نمازی زمین کے اندر جاتا ہے تو زمین اس کو اس طرح بھیج دیتی ہے، جس طرح انگلیاں ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے، اس طرح اس کی پسلیاں بھی ایک دوسرے کے اندر گھس جاتی ہے. اونٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اونٹ. پہلے مالک آیا، مالک نے کہا یا رسول اللہ میں رات میں سوتا ہوں نا تو میرا اونٹ روتا رہتا ہے، اتنا چیختا، رات بھر مجھے سونا نہیں رہتا، چیختا ہی رہتا ہے. تو حضور نے ان صحابی سے کہا کہ جاؤ اپنے اونٹ کو بلا کر لے کے آؤ. تو اونٹ کو بلائے، تو اونٹ کو اللہ تعالیٰ نے زبان دی، اونٹ نے حضور سے بات کی. تو اونٹ سے کہا، حضور نے، اونٹ کیا تجھے چارہ نہیں ڈالتے تیرے مالک؟ کہا رسول اللہ چارہ ڈالتے ہیں. کیا تجھے بھوکا رکھتے ہیں؟ بھوکا نہیں رکھتے، مجھے بھرپیٹ کھانا کھلاتے. کیا تجھ سے کام زیادہ لیتے ہیں؟ رسول اللہ کام بھی زیادہ نہیں لیتے. تو پھر تجھے مارتے ہیں؟ مجھے مارتے بھی نہیں ہیں. پھر ایسی کیا بات ہے تو رات بھر چیختا ہے، چلاتا ہے؟ تو اونٹ بھی رونے لگا، اونٹ. تو اونٹ نے کہا کہ رسول اللہ آپ نے فرمایا نا جو آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو وہ رات کو اگر نماز پڑھے بنا سو جاتا ہے تو اس کے کھاٹ کے نیچے، پلنگ کے نیچے، اس کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ جلتی ہے، جہنم کی آگ. اونٹ کہہ رہا ہے، اونٹ کو بھی یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے، اونٹ کو. تو اس حضور نے کہا کہ ہاں یہ میں نے کہا ہے. تو اونٹ نے کہا یہ میرے آپ کے صحابی ہیں، یہ میرے مالک ہیں، یہ رات کو عشاء کی نماز پڑھے بنا سو جاتے ہیں. مطلب یہ نہیں ہے کہ صحابی نماز چھوڑتے تھے، یعنی وہ پورے دن کام کرتے، تھک جاتے تھے، آ کر سو جاتے تھے، بعد میں نماز پڑھتے تھے. تہجد کے وقت بھی آدمی کوئی نماز پڑھ سکتا ہے. تو اونٹ نے کہا کہ یہ پورے دن میرے ساتھ ہوتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ کام کرتا ہوں، لیکن یہ عشاء کی نماز پڑھے بنا سو جاتے ہیں تو میں رات کو دیکھتا ہوں کہ ان کے بستر کے نیچے جہنم کی آگ جل رہی ہے. وہ جہنم کی آگ مجھ سے دیکھی نہیں جاتی، تو وہ جہنم کی آگ کو دیکھتے ہوئے میں روتا ہوں. اونٹ بھی رویا، لیکن یہاں مسلمان رونے تیار نہیں ہے. نہ جانے ہماری کتنی نمازیں قضا ہو گئی. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الکبائر ان کی کتاب ہے، تو انہوں نے ایک عجیب واقعہ لکھا اس کتاب میں. دو بہن بھائی تھے، ایک ان کی ماں تھی، تو بہن کا انتقال ہو گیا. جو بہن کا انتقال ہوا قبر میں دفن کر دیا گیا. تو قبر میں دفن کر دیا تو وہ آ رہے تھے، تو اس کی بہن سے زیادہ محبت تھی بھائی کو. تو بھائی جب بہن کے پاس گیا اور تو کچھ ایسی ہوا چلی، اللہ کو منظر دکھانا تھا، تو کچھ ایسی حکمت ہوئی کہ جو قبر تھی اس قبر کی ایک اینٹ نیچے ذرا گر گئی. تو اس نے ہاتھ ڈالا کہ میں اینٹ کو دوبارہ تختے کو ذرا سیدھا کر دوں. اس نے ہاتھ ڈالا، ہاتھ ڈالنے کے لیے ہاتھ اندر کیا تو دیکھا قبر میں آگ جل رہی تھی، قبر میں آگ. تو بھائی تو سب کچھ بھول گیا، ماں کے پاس آیا.
ماں سے کہا کہ میں نے ابھی یہ منظر دیکھا ہے، ابھی ہم نے اس کو دفنایا ہے اور دفنانے کے بعد میں نے دیکھا قبر میں آگ لگ رہی ہے، یہ کیا بات ہے؟ تو ماں نے کہا یہ نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی۔ یہ نہیں کہا ماں نے نماز نہیں پڑھتی تھی، نماز پڑھنے میں سستی کرتی تھی، سستی، اور ہم لوگوں نے تو سرے سے ہی نمازیں نہیں پڑھی ہیں، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ اس بات پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔